کوئی یہ خیال نہ کرے کہ کربلا کی جنگ حسین اور یزید کے درمیان تھی. نہ، یزید کی، یہ میں نے رات میں گفتگو کی، یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا. حتیٰ جو بیعت کا مطالبہ کیا گیا یہ کسی اور نے تحریر بھیجی ہے شام سے مدینہ. کس نے بھیجی اور تفصیلات میں عرض کر چکا. اور اب سمجھنا ہے سادہ نہیں ہے کربلا اور عاشورہ میں مختصر تاریخ چاہ تاکہ حقیقت فجر کسی حد تک عیاں ہو جائے. اب جب یہ حکومت اب دنیا سے ایک فرد رخصت ہو رہا ہے اور حکومت یزید کو منتقل کرنی اور کہا کہ جو بھی رکاوٹ تمہارے راستے میں حائل ہو سکتی، یا تو میں نے اسے قتل کر دیا، مروا دیا، یا میں نے اسے زندان میں ڈال دیا، یا میں نے خرید لیا. اب کوئی تمہارے مقابلے میں آنے والا نہیں جز حسین ابن علی. یہاں تک کہ بہت پیچیدگی، بہت دقت ہے سمجھنا ہے کہ کربلا کی جنگ کیا ہے اور اس کا آغاز کب ہوا تاکہ حقیقت فجر عیاں ہو جائے. وقت کم بچا ہے لیکن میں 2 جملے مختصر تاریخ عرض کروں، اشارہ ہو جائے. کتنی بڑی بڑی شخصیات کو تحقیق کیا گیا اور راستے سے ہٹایا گیا. سب سے پہلی شخصیت امام حسن مجتبی. یزید کی ولایت عہدی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود امام حسن. اس لیے جب امیر شام مدینے آیا اور اس نے پہلی مرتبہ اہل مدینہ کے سامنے یزید کی ولایت عہدی کی بات کی تو سب سے زیادہ جس شخصیت نے مخالفت کی وہ امام حسن ہے. اور چونکہ اس نے جو امام کو سفید کاغذ بھیجا تھا نیچے اپنے سگنیچر کر کے، اس میں کہا تھا کہ شرائط، امام نے 6 شرائط لکھی اور 6ٹھی شرط یہ تھی کہ تو جب تک زندہ ہے حکومت کر لے لیکن تمہیں اپنا ولیعہد منتخب کرنے کی اجازت نہیں. اگر میں زندہ ہوا تو حکومت میں کروں اور اگر میں نہ رہا تو میرے بھائی حسین حکومت کریں. تو اس شرط کی بنیاد پر پائبند اور جانتے تھے. ابو الفدا ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی 2ری جلد میں لکھا کہ یہ خود امیر شام کی کلمات ہیں کہ میں خدا سے بخشش کی توقع کر سکتا تھا کہ اگر اپنے بیٹے کو ولیعہد منتخب نہ کرتا. خود اسے بھی پتا ہے یزید کا کردار سامنے آیا ہے. ایسے نہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد یزید نے یہ سب کچھ کرنا شروع کیا، نہ، کتابیں بھری ہوئی ہیں اردو زبان میں جتنا لکھا جا چکا. اب دیکھیے تو سب سے بڑی رکاوٹ امام حسن ہے، آپ کو شہید کروا دیا گیا. دوسری بڑی رکاوٹ خود ام المومنین، انہیں شہید کروایا، قتل کروا دیا. اس طرح سے کہ انہوں نے احتجاج کیا کہ ان کی خواہش تھی کہ عبداللہ ابن زبیر وہ خلیفہ بنے اور یہ مسجد نبوی میں پردہ حائل کر کے آئیں. امیر شام کے خطاب کے دوران آئیں اور احتجاج کیا کہ آپ کو یہ حق کیسے. تو کہا کہ ابھی آپ تشریف لے جائیں، آپ سے بعد میں آرام سے بیٹھ کر بات اور بھیج دی. اور بعد میں جب ملاقات کی تو آج ڈھونڈیں دنیا میں تلاش کریں. آپ بھی مکہ و مدینہ جاتے ہیں، حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، جا کے دیکھیں کہ زوجہ رسول کی خبر اگر کہیں مل جائے تو میرے علم میں بھی اضافہ کیجیے کس طرح سے راستے سے ہٹا ہے. اس کے بعد تیسری شخصیت جناب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر. یہ 2 بھائی اور ان کی ایک بہن، ان کی پرورش خود مولا متقیان نے کی. اگرچہ عبداللہ بن عثمان بن عامر خلیفہ اول کے فرزند ہیں، یہ دونوں محمد بن ابی بکر جو 18 ذی الحج کے دن دنیا میں آئے، عید غدیر کے موقع پر آئے، ان کی ولادت ہوئی. یہ اسماء بنت امیس، اسماء بنت امیس پہلے جناب جعفر طیار کی زوجہ تھی اور پھر جمہور کے پہلے خلیفہ کی زوجیت میں گئی ان کی شہادت کے بعد جنگ موتا میں. اور پھر جب 21 جمادی الثانی 13 ہجری ان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد مولا متقیان کے آقا میں. تو یہ بچے ان کے چھوٹے تھے، وہ مولا متقیان کی تحویل میں آ گئے، حضرت خود ان کی تربیت کی. تو محمد بن ابی بکر بھی امیر شام کے ہاتھوں شہید ہوئے اور اتنی بے دردی سے کہ ان کی قبر بھی نہیں ہے، نہ بہن کی قبر ہے نہ بھائی کی. اور محمد بن ابی بکر جن سے متعلق علی فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ ابو بکر کے صلب سے ہے لیکن یہ میرا بیٹا ہے. علی کی گود میں پلنے والے محمد بن ابی بکر علی کی طرف سے مصر کے گورنر، علی کی فوج کے سالار بھی رہے، شجاع شخصیت. تو ان کی موت پر حضرت نے گریہ کیا، بہت گریہ کیا، لیکن دنیا میں قبر نہیں. امیر شام نے ان کو مصر میں اس طرح سے مروایا کہ مروانے کے بعد پھر گدھے کو اس کے پیٹ کو خالی کیا گیا اور ان کے جسم کو اس گدھے کے شکم میں رکھ کر سلائی کر کے پھر اس گدھے کو آگ لگا دی اور دنیا میں ان کی قبر. اور عبد الرحمن بن ابی بکر انہوں نے مخالفت کی اور مروان بن حکم کی تقریر کے بیچ میں کہا کہ کیا قیصر و کسریٰ کے طریقے اپنائے جا رہے ہیں،
پچھلے خلفاء نے کب اپنے جانشین معین کیے کہ حق آ جائے تمہیں اور فلاں کو کہ وہ اپنا منتخب کرے، جانشین منتخب کرے، میں یہ نہیں ہونے دوں۔ اور امیر شام نے پیغام بھیجا کہ عبد الرحمن بچنے نہ، اور تمام مورخین نے لکھا، ابن اسیر الکامل اٹھا لیجئے، بڑی تاریخ ہے، اور حتی البدایہ والنہایہ اٹھا لیجئے، یا باقی تواریخ اٹھائے، سب نے لکھا، یہاں تک کہ ابن قتیبہ و باقیوں نے لکھا کہ عبد الرحمن کو بھی اندازہ تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے، تو بھاگتے ہوئے اپنی بہن کے گھر چلے گئے۔ 4 دن بہن کے گھر رکے تو بچے رہے، 5ویں دن جیسے ہی باہر آئے تو اسی رات میں آپ کو مروا دیا گیا۔ اب آپ خود دیکھیں کہ جو بھی شخصیت آ رہی ہے مقابلے میں جس سے خطرہ ہے یزید کی حکومت کو مروایا جائے، عبد الرحمن بن ابی بکر قتل ہو۔ اس طرح سے سعید بن عثمان بن عفان خلیفہ سوم کے فرزند، یہ خراسان کے گورنر تھے اور مدینے میں نہیں تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اچھا اس طرح سے مدینے میں ولایت عہدی کے سلسلے میں بیعت کے لیے آئے اور یہ سب سلسلہ ہوا، تو یہ خراسان سے گئے شام۔ کہا کہ میری زندگی میں جبکہ میں موجود ہوں، میں مستحق ہوں خلافت کا، جبکہ میں خود یزید سے افضل، میرا باپ یزید کے باپ سے افضل، میری ماں یزید کی ماں سے افضل، تو میرے ہوتے ہوئے جبکہ میرے باپ کے نام پہ آپ کو حکومت ملی اور سب کچھ ملا، تو آپ مجھے محروم رکھ کے اسے خلیفہ بنا رہے۔ امیر شام نے کہا اے سعید، جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ تمہارا باپ یزید کے باپ سے افضل، یہ تم نے صحیح کہا، اس لیے کہ تمہارے باپ کا اور یزید کے باپ کا کیا مقابلہ ہے، تمہارا باپ بہت بڑی شخصیت ہے، اور یہاں تک تمہارا یہ کہنا کہ تمہاری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے، تو ہاں ایسی ہے، تمہاری ماں نائلہ ایک مومنہ خاتون تھی اور یزید کی ماں میسونہ ایک اہل کتاب تھی، غیر مسلم تھی، عیسائی تھی، تو یقیناً ایک مومنہ خاتونوں سے افضل، لیکن تم نے یہ جو کہا یہ غلط کہا کہ میں خود یزید سے افضل ہوں۔ نہ سنو، پوری دنیا میں کوئی ایک فرد ذی روح میری نگاہ میں میرے بیٹے یزید سے افضل نہیں ہو سکتا، کہ پھر میری زندگی میں کبھی یزید خلیفہ بھی نہیں بن سکتا۔ یہ صحیح نہیں، یہ تیور دیکھے تو کہا اچھا ابھی آپ جائیں، میں آپ کی بات پہ غور کروں گا سنجیدگی سے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں اسی طرح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسے روانہ کیا اور 50 غلاموں کو روانہ کیا کہ اس کو خراسان پہنچنے سے پہلے راستے میں قتل کرو، اور ان 50 غلاموں کے پیچھے 100 غلام اور روانہ کیا کہ ان 50 غلاموں کو قتل کر دے، اور اسی طرح سے ان 50 غلاموں نے کو 100 غلاموں نے قتل کر دیا۔ اب آپ دیکھیں، اور پھر دیکھیں زیاد بن سمیہ، وہ شخص کے جسے بھائی بنایا علی کو کمزور کرنے کے لیے، کیونکہ یہ پہلے علی کا ساتھی رہا زیاد، تو جب شاہ خط لکھی، چونکہ اس کے اندر ایک کمزوری تھی، نفسیاتی اعتبار سے ایک احساس محرومی کا شکار تھا کہ میرا باپ نہیں، ماں کے نام سے بلایا جاتا تھا زیاد بن سمیہ یا زیاد بن ابی، تو باپ کا بیٹا یا ماں کے ساتھ، تو باپ کا نام نہیں لیا جاتا، کس کا بیٹا، تو یہ معاشرے میں احساس کمتری اور احساس محرومی کا شکار، اور امیر شام نے اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور شراب خانے کے مالک اور باقی 2 افراد سے گواہیاں دلوا کے ثابت کیا کہ تم میرے بھائی، اور مولا متقیہ نے خط لکھا ہے زیاد کو کہ احتیاط کرو، پیغمبر نے فرمایا کہ الولد للفراش وللزانی الحجر، باپ بیٹا باپ کا ہوتا اور زانی کے لیے صرف پتھر ہے، یعنی وہ سنسار ہوگا، زنا سے نسب نہیں چل سکتا، تو اس کی باتوں میں نہ ہو، لیکن بالآخر وہ اپنے احساس کو نہ دبا سکا اور شام پہنچ گیا اور ساتھ دیا، اور امیر شام کی حکومت کو مضبوط کرنے میں بڑا کردار ہے زیاد کا، اور علی کی حکومت کو کمزور کرنے میں بڑا کردار، لیکن یہی زیاد جو کوفے کا گورنر تھا، اس سے کہا جب اس کو پتا چلا یزید کی ولایت عہدی کا، تو اس نے خط لکھا کہ تعجب ہے، جبکہ میں تمہارا بھائی ہوں اور ہر اعتبار سے اہلیت رکھتا ہوں، اور یزید کے لیے جو لفظ کہ میں نہیں بیان کر سکتا، کہ اسے بنو گے میرے ہوتے ہوئے۔ جب یہ سنا تو اسے راستے سے ہٹا دیا، قتل کروا کر، یہاں تک کہ اپنی فوج کے سپہ سالار عبد الرحمن بن خالد بن ولید، اسے اہل شام سے پوچھا بٹھا کر، کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور قریب ہے کہ میری موت ہو جائے، تو بتاؤ میں کسے تمہارا زعیم قرار دوں؟ تو کہا کہ اہل شام سے اس توقع تھی کہ سب بیٹے یزید کا نام لیں گے، اس کے خیال میں بھی نہیں تھا
اہل شام عبد الرحمن سے محبت کرتے چونکہ وہ شجاعت میں بے نظیر تھا، بہت شجاع تھا، بہادر تھا، اس کی فوج کا سالار تھا، جنگی لڑی. تو کہا کہ کسے بناؤں؟ سب نے بالاتفاق عبد الرحمن کا نام لیا. اس وقت بات کو پی لیا، لیکن اگلے چند دنوں کے بعد ایسی معمولی بیماری ہوئی عبد الرحمن بن خالد بن ولید کو. تو اپنے یہودی طبیب ابن اطال سے کہا کہ اسے دوا دو، اور دوا میں زہر ملا کے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا. اور یہ خبر جب ملی مہاجر کو، یہ بھی بھائی ہے، دونوں بھائی آمنے سامنے، ادھر سے عبد الرحمن بن خالد بن ولید یہ امیر شام کی فوج سے، اور ادھر سے مہاجر بن خالد بن ولید یہ علی ابن ابی طالب کی فوج سے. جنگ صفین میں دونوں سالار تھے، آمنے سامنے، ادھر بھی اسی باپ کا بیٹا، دوسری طرف بھی اسی باپ کا بیٹا. مہاجر کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کو مارا، تو مدینے سے شام کا سفر کیا اپنے ایک غلام کے ہمراہ، اور جا کر اس یہودی طبیب ابن اطال کو راتوں رات قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد جب واپس فرار کر رہے تھے وہاں سے گرفتار ہو گئے، اور امیر شام کی موت تک وہیں پہ رہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو بھی فرد راستے میں آ سکتا ہے اسے ہٹایا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اب وقت ختم ہو. تو باقی جسے خریدا جا سکتا ہے خریدا. عبداللہ ابن زبیر کو 1,00,000 درہم کی عوض خریدا ہے. منذر بن زبیر کو 1,00,000 دیے، لیکن وہ پہلے تو اس نے لے لیے، بعد میں پھر گیا، بیعت توڑ دی یزید کی. اس کے علاوہ باقی افراد، تو جتنے بھی افراد ہیں یا تو انہیں قتل کروا دیا جو سامنے کھڑے ہو سکتے تھے. سعد بن ابی وقاص شش رکنی شورا میں سے ایک ہے. مدینے میں آ کر سعد بن وقاص سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ علی سے اظہار برات نہیں کرتے اور علی پر لعن نہیں کرتے. کہا کیوں کروں؟ کہا میرا حکم ہے تو آپ کو کرنی چاہیے. کہ جب تک پیغمبر اسلام کی چند باتیں جو انہوں نے علی سے متعلق کی وہ میرے حافظے میں ہے، میں کبھی ایسے نہیں کر سکتا. تو غصہ آیا، لیکن غصے کو پی کر کہا اچھا چلیں، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ یزید کی ولایت عادی کے سلسلے میں میری مدد کریں، خود بیعت کریں تاکہ باقی اہل مدینہ بیعت کریں. کہا میں تمہاری حکومت اور خلافت کو مشروع اور جائز نہیں سمجھتا، چہ برسک تمہارے نابکار بیٹے کی خلافت پر بیعت کریں. اور 6 دن گزرنے کے بعد ان کو ان کے محل میں مردہ حالت میں پایا گیا. اور مورخین نے لکھا ہے، جیسے ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں لکھا ہے، کس نے قتل کروایا، ہر رکاوٹ کو ہٹا دیا گیا راستے سے. اور اب کہا گیا بس اب بات اگرچہ جاری ہے لیکن اب میں یہاں رک رہا ہوں. اب ان حالات میں سمجھیں کربلا سادہ نہیں، آسان نہیں کہ بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور حسین نے بیعت سے انکار کیا. نہ، ان حالات میں حسین ابن علی نے کس طرح سے باطل کے چہرے سے نقاب کو الٹنا. آج جو ذرائع ابلاغ ہیں، آج جو آسانیاں ہیں، وہ اس عہد میں نہیں ہیں. اب حسین کیا کرے؟ یہاں حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا. اگر حسین ابن علی مدینے میں رہ کے قیام کریں تو حسین کی تحریک آفاقی نہیں بن سکتی. میں یہ بات اسی حد تک اس پر اکتفا کروں. اگر آپ نے ضرورت سمجھا کہ کیوں، تو میں اس کا جواب پھر بالتفصیل عرض کر دوں گا آنے والی مجالس میں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا کافی ہے تو اسی پر رک. اگر حسین مدینے میں رکے تو آپ کی نہضت اور تحریک آفاقی نہیں بن سکتی، مدینے میں گم ہو جاتی. حتیٰ مکہ میں بھی اگر حسین قیام کریں تو آپ کی نہضت دم توڑ جاتی. حسین نے اپنے لیے کربلا کی سرزمین کو منتخب کیا، اور امام حسین نے نہ مؤرخ پر اعتماد کیا نہ دیگر ذرائع ابلاغ پر اعتماد کیا. اگر حسین کربلا برپا کریں، علی اکبر کو پیش کریں، علی اصغر کو پیش کریں، قاسم کو پیش کریں، اسی طرح تمام قربانیاں، سب کچھ اسی طرح سے ہو جو عصر عاشور تک ہوا، اور حسین اکیلے جائیں اور بہن کو لے کے نہ جائیں، تو تب بھی کربلا اسی دن ختم ہو جاتی. اتنا قوی پروپیگنڈا تھا بنو امیہ کا. کس نے بچایا؟ یہ خواجہ معین الدین اجمیری نے کہا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین. لیکن یہ نہیں کہا کہ جب خود حسین بے پناہ ہوئے تو حسین کو کس نے پناہ دی. حسینیت کی پناہ گاہ کا نام زینب بنت علی ہے، اور زینب کو ہمراہ لے جائے بغیر حسین کا جہاد مکمل نہیں ہوتا. کربلا آفاقی حیثیت اختیار نہیں کر سکتی. اس لیے جب مدینہ سے چلے اور محمد حنفیہ وضو کر رہے تھے، کسی نے بتایا کہ آپ کے بڑے بھائی امام حسین مدینہ چھوڑ رہے. انہوں نے وضو کا برتن پھینکا اور ننگے پاؤں دوڑتے آئے. جیسی آئے دیکھا کہ سوار ہو رہے ہیں، جوان خوراک اور باقی مشقیں بار کر رہے ہیں اونٹوں کے اوپر. کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا عراق جا.
عرض کیا نہ جائیے، عراق نہ جائیے. فرمایا سنو حنفیہ، شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا. اور یہ دیکھا، خاموش ہو. پھر دیکھا کہ مخدرات عصمت و طہارت تیار ہو رہی ہیں، اپنے حجاب درست کر رہی ہیں، اور بیبیوں کو سوار کرایا جا رہا ہے. یہ دیکھو تو کہا کہ فرزند رسول کیا مخدرات عصمت و طہارت کو بھی ہمراہ لے جائیں گے؟ کہا لے کے جاؤں گا. کہ انہیں نہ لے جائیں، خود جاتے ہیں تو چلے جائیں، پیغمبر کی بیٹیوں کو ساتھ نہ لے جائیں. فیصلہ کن جملہ ارشاد فرمائے، شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ ان بیبیوں کو اپنے راستے میں اسیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا. اس لیے کہ دین خدا اور میری محنت اس وقت تک نہیں بچ سکتی جب تک زینب بنت علی میرے ساتھ نہ جائے. کتنا مشکل ہے ثانی زہرا کا امام حسین کے ساتھ جانا. میرے عزیزوں، میں وقت چونکہ ختم ہوا اور تفصیلی مسائل میں کل عرض کروں گا، آج چند جملے عرض کروں تاکہ مجلس مکمل ہو. جب جناب سیدہ کی شہادت ہوئی تو غسل و کفن کے بعد مولا متقیہ نے باری باری بچوں کو بلایا. اور سب سے پہلے امام حسن کو آواز دی کہ آئیں اور آخری مرتبہ اپنی ماں سے وداع کر لیں. امام حسن آئے، ماں سے ملے، رخصت ہوئے. پھر کہا حسین آئیں، آپ آئیں، آ کے ماں سے ملے. امام حسین آئے. بہال انوار میں علامہ مجلسی نے تفصیل بیان کی کہ حسین اپنی ماں کی میت پر کیسے آئے اور کیا ہوا، لیکن وہ کبھی عرض کروں گا. اور پھر جب حسن رخصت ہوئے، حسین رخصت ہوئے، اب مولا متقیہ نے فرمایا فضا ثانی زہرا سے کہیں، زینب کبریٰ سے کہیں کہ ہم ان کی والدہ گرامی کی میت کو دفن کے لیے لے کر جا رہے ہیں، تو لے جانے سے پہلے آخری مرتبہ اگر ماں سے ملنا چاہتی ہیں تو ملے. یہ جملے جو میں نے روایتوں میں پڑھے، کیا پیغام دیا، کیا جملہ کا ثانی زہرا نے کہا جناب فضا پہلے آپ بابا سے کہیں کہ وہ اس حجرے سے باہر تشریف لے جائیں، اس لیے کہ جب میں اپنی ماں کی میت پر جاؤں گی مبادا اس لمحے میرے سر سے ردا سرک جائے تو مجھے اس حالت میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. اب خود سوچئے گا، جو بی بی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے گئی ہو. اور علی جانتے تھے کہ میری بیٹی مبادا ڈر ہے کہ زینب ہر مرحلہ عبور کرے، لیکن مبادا میری بیٹی یزید کے دربار میں پہنچ کر زندہ نہ رہ سکے. علی کائنات کے مشکل کشا ہیں، جانتے تھے کہ ثانی زہرا کے لیے زندگی کا مشکل ترین مرحلہ جب میری بیٹی کو یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا. اس لیے وقت آخر 21 رمضان کی شب میں مولا متقیہ نے اپنی بیٹی کو وصیتیں فرمائیں سب سے آخر میں، اور وصیتیں کرتے کرتے قریب بلایا، پھر روتے رہے اور کان میں کچھ جملے گئے. جس کے بعد حضرت کی شہادت ہوئی 40 ہجری، اور پھر 20 سال بنو ہاشم کی خواتین نے ثانی زہرا سے پوچھا کہ بی بی بتائیں وقت آخر آپ کے بابا علی نے آپ کو کیا وصیت کی تھی، لیکن بی بی نے کبھی جواب نہیں دیا. یہاں تک کہ جب بی بی کربلا سے کوفہ سے شام 19 دن مسلسل بے پالان شتر کی پشت پر سفر کر کر پہنچی، پھر جب 3 دن شام شہر کے دروازے پر بٹھایا گیا، یہاں تک کہ پھر بازاروں سے گزارا گیا. کیسے گزارا گیا میں عرض نہیں کر سکتا، ایسے گزارا گیا اشارہ عرض کروں کہ طوائفوں کو اور ناچنے والی خواتین کو آگے ڈھول پیٹے جا رہے تھے اس عالم میں. اور پھر کس طرح سے سنگباری ہوئی میں نے پڑھا، بعض خواتین اپنے گھر کی چھتوں سے گرم کھولتا ہوا پانی لے کر گئی تھی، اور جہاں سے بیویاں اور بچے گزر رہے تھے یہ کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر گرایا جا رہا تھا. اور اتنے پتھر مارے گئے کہ شام شہر کی دیواریں، ان گلیوں کی دیواریں بھی سرخ ہو گئی. 11 صحابہ کرام ہیں جن کا تعلق شام سے، رسول اسلام کے صحابی، ان میں سے ایک جناب سہل ابن سعد ہے. وہ کہتے ہیں جب شام پلٹ کر آئے، باہر تھے سارے واقعے میں، جب پلٹ کر آئے اور جیسی گلیوں سے گزرے دیکھا دونوں طرف گلیاں خون آلود ہیں، دیواریں خون آلود ہیں. انہوں نے پوچھا اہل شام اب کیا تم جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ بتایا کہ نہ صاحب یہ رسول یہاں پر جانوروں کو ذبح نہیں کیا گیا، یہاں سے محمد اور علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا.
اس کے باوجود کہ پتھروں کی بارش کی گئی لیکن ثانی زہرا نے سفر نہیں روکا. میں نے پڑھا ہے بی بی کوہنیوں کے بل چلی ہے, اس کے باوجود رکی نہیں, بڑھتی چلی گئی. کہاں رکی؟ پہلی مرتبہ سارے سفر میں یزید کے دربار کے دروازے پر, مسجد جامع اموی کے دروازے پر جب بی بی پہنچی رک گئی. ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے, بڑھ کے پوچھا پھوپھی اماں گھبرا گئی ہیں, پریشان ہے؟ کہ نہیں گھبرائی نہیں. کہا پھر کیوں رکی؟ نے کہا کہ سنو سید سجاد, آج سے 20 سال پہلے وقت شہادت, بستر شہادت پر میرے بابا علی نے وقت آخر مجھے پاس بلا کر میرے کان میں ایک بات کہی تھی, اور اس کے بعد 20 سال گزر گئے, اور سب خواتین بنو ہاشم کی عورتیں مجھ سے پوچھتی تھی, میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا. آج پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگی ہوں. میرے بابا علی نے مجھ سے یہ کہا تھا, اے بیٹی زینب, تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا, اور بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا. میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا, تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. سجاد میں گھبرائی نہیں, میں رک کر اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں. میرے بابا علی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, یہاں تک کہ کچھ لمحے گزرے اور ثانی زہرا یہ کہتی اٹھ کے کھڑی ہوئی, السلام علیکہ یا ابتا, السلام علیکہ یا امیر المومنین. پروردگار